الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق اللہ العظیم۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو عدو ہمارا بلا نہ دینا۔ محترم قائدین کرام اور اس جلسے میں شریک غیور مسلمان بھائیوں، کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ممکن ہے میری اس گفتگو کا کچھ تبرک حکمرانوں تک بھی پہنچے، لیکن میرے اصل مخاطبین جن تک میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ ہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں اسلام کا چوکیدار مقرر کیا گیا ہے۔ میں بھی اسلام کا چوکیدار ہوں، آپ بھی اسلام کے چوکیدار ہیں، اور جب ڈاکہ پڑتا ہے مالک سب سے پہلے چوکیدار کو پوچھتا ہے تو کیا کر رہا تھا؟ آج ڈاکہ پڑ گیا، آج اسلام پہ ہاتھ اٹھ گیا، آج نبی پاک کے حاکے بنا دیے گئے، آج عزت تار تار ہوتی رہی، آج خون منڈیوں میں بکتا رہا، مسلمان کو چوہے اور مچھر سے کمتر سمجھا جاتا رہا، ہر ظالم نے ہاتھ اٹھایا مسلمان کے گریبان میں ڈالا، ہر فاسق نے آنکھ اٹھائی مسلمان کو اپنی آنکھ سے چیرا، اپنے خنجر سے چیرا، اپنی گولی سے چیرا، اپنی تلوار سے چیرا، مسلمان بے بس چڑیا کی طرح زمین پہ بلکتا رہا، مرتا رہا، کٹتا رہا۔ کیا اس قوم کے افراد کم ہو گئے تھے؟ کیا اس قوم کی غیرت ان کے وجود سے نکل چکی تھی؟ نہیں نہیں، یہ سب کچھ نہیں تھا، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، میں اس قوم کے 100 ارب لوگ موجود تھے، لیکن کشمیر کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو خون ان کا زمین پہ بہا دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کی موجودگی میں بھی ہم ایک نہیں تھے، ہم جدا جدا تھے۔ میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہم ایک ہو کر، یکجا ہو کر کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔